السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید۔ وہ ہمارے علاقے میٹروئل سائٹ کراچی میں تشریف لائے تھے۔ ان کی خانقاہ میٹروئل سے قریب بجلی نگر میں واقع ہے۔ بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو منور کر کے وہ جب جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو بیان نے مجھ پہ بہت ہی زیادہ تاثیر کی۔ ان کی محبت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی، تو دل چاہا کہ ان شخصیت سے ملاقات کی جائے، تھوڑی سی ان کی توجہ حاصل کی جائے، لیکن کس طرح؟ یہ سوال جب میرے ذہن میں آیا تو اس کا جواب بھی مل گیا۔ میں جلدی ان کے قریب گیا، وہ باہر نکل رہے تھے، جا رہے تھے کھڑے کھڑے، تو میں نے ان سے مصافحہ کیا اور ان سے کہا کہ میں شیخ الحدیث مولانا معز الحق رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، مسکرا کر کہا ان کا تو بیٹا ہی نہیں تھا، اب ان کے پوتے کیسے ہو گئے؟ تو یہ بہت ہی زبردست بات تھی۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، جب بیٹا نہیں تھا تو پوتا کیسے ہو گیا؟ عرض کیا کہ ان کے جو دوسرے بھائی تھے مولانا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شیخ الحدیث تھے، تو ان کے صاحبزادے وہ میرے والد ہیں، یعنی مولانا معز الحق رحمۃ اللہ علیہ میرے والد کے چچا تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو پھر مسکرا دیے اور ہمارے خاندان کی تعریف کی کہ آپ کے خاندان ماشاءاللہ بہت ہی فصیح ہے، مولانا معز الحق رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر جو آپ کے خاندان والے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے فصیح ہوتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہی بڑے لوگوں کے بارے میں بتا دیتی کہ وہ کتنے بڑے ہیں، اور واقعی جو بڑے دکھ رہے ہیں وہ بڑے ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ کس طرح، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ مجھے کہتے یا تو منہ پہ کہہ دیتے کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ان کا تو کوئی پوتا ہی نہیں تھا، اور مجھے پرے ہٹا دیتے جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے، یا اگر وہ میرے منہ پر نہ کہتے تو دل میں کہہ دیتے جس طرح کہ آج کل بدگمانی ہی ہو رہی ہے۔ کوئی جو ہے کسی سے اچھا گمان نہیں رکھتا، حسن ظن نہیں رکھتا، برے ہی کہتے ہیں اور بعد میں پھر اس بندے کی غیبتیں کرتے۔ جو آس پڑوس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، محفل میں شریک لوگ، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے جو ہے نا چوتیا بنا رہا ہے، مجھے کہہ رہے کہ میں شیخ الحدیث مولانا معز الحق رحمہ اللہ جو ٹل کے تھے اور کے پی کے کی ایمانی شخصیت ہے، بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے شیوخ دارالعلوم اکوڑ خٹک میں ان کے شاگرد، بڑے بڑے شاگرد ان کے موجود ہیں، ملک کے کونے کونے میں اب ان کے تلامذہ پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ بھی وہ کیسے، لیکن انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے وضاحت دی تو بالکل وہ مان گئے۔ وہ جو ہے ہمارے جو دادا تھے وہ بھی شیخ الحدیث تھے، جامعہ اشرفیہ پشاور کے شیخ الحدیث تھے، اور وہ ان کو بھی پہچانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ ان کے تواضع کی علامت تھی کہ تواضع انہوں نے دکھایا، تکبر نہیں کیا جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ چھوٹے سے لوگ ہوتے، تھوڑے سے وہ مشہور ہوتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، صحیح منہ بات نہیں کرتے۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ میری زندگی سے نتھی واقعہ تھا، ورنہ وہ انتہائی عظیم شخصیت تھے۔ انہوں نے تو اپنی خلافت بھی چھپائے رکھی۔ وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے انتہائی بڑے بزرگ، اب تک ان کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کے بعد وہ فضائل اعمال ہے، ان کی دیگر تصنیفات بھی احادیث کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، لیکن یہ کتاب فضائل اعمال وہ ہے جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور ہر زبان میں تقریباً اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جس طرح قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی گھڑی ایسے نہیں جاتی ہوگی قرآن کی تلاوت دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں نہ کی جاتی، تو فضائل اعمال قرآن کے بعد ایسی کتاب ہے کہ اس کی تعلیم بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اس وقت بھی کی جا رہی ہوگی۔ تو یہ ایسی شہرت یافتہ کتاب، اس کو اصال ثواب مستقل ان کو مل رہا ہوگا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفت تھے۔ انہوں نے یہ بات چھپائے رکھی کئی عرصہ۔ پھر مولانا عزیز الرحمن صاحب جو خود بھی بہت ہی بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے پیر تھے، انہوں نے پھر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا ہے، اور ان سے کہا کہ بھائی آپ سامنے آئے، لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کو مستفید ہونے کا موقع دے، تب وہ باہر نکلے، اور کربوغا کو کربوغا شریف بنا دیا، جہاں سے لاکھوں لوگ بلا مبالغہ مستفید ہوتے ہیں۔ سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، کراچی میں دیگر جگہ میں ان کے مراکز ہیں، لوگ مستفید ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ 1950 کربوغا خیبر پختونخوا ضلع ہنگو میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ دارالعلوم کراچی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، تخصص فی الافتاء بھی یہیں سے کیا۔ دارالعلوم کربوغا دارالایمان والتقویٰ کہ وہ شیخ الحدیث تھے، اور یہاں ہی ان کی مرکزی خانقاہ تھی جہاں سالانہ اجتماع ہوتا تھا، اور ہزاروں لوگ یہاں شریک ہوا کرتے تھے۔ ہر سال کئی سالوں سے یہ اجتماع جاری تھا، اور اس کے علاوہ ان کے
خلفاء ملک کے کونے کونے میں بلکہ بیرون ملک بھی وہ ہے، اس لیے اجتماعات بھی پاکستان بھر میں ہوا کرتے تھے۔ کراچی میں بھی جگہ جگہ ان کے اجتماعات ہوا کرتے تھے، جہاں سے سینکڑوں لوگ مستفید ہوتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، گناہوں کو چھوڑ کر ایمان والی امن والی زندگی وہ گزارتے تھے۔ ارحم الراحمین ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، اور ان کے خاندان اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔